اللہ غسل فرض کیا نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری میں دیر نہ ہو جائے. صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کے بلاوے کی اہمیت کیا ہے. میرے نبی کا بلاوا آیا اسی جنبی حالت میں دربار رسالت میں میرے کریم نبی نے اسی طرح میدان کارزار میں بھیج دیا. آپ شہید ہو گئے. جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی میرے کریم نبی نے فرمایا تمام اپنے شہداء کی اجساد کو اکٹھا کرو. تمام کی اجساد کو اکٹھا کیا گیا مگر جسد مبارک حضرت حنظلہ کا نہیں مل رہا. عرض کیا کہ یا نبی اللہ سب کی لاشیں مل گئی ہیں حضرت حنظلہ کی نہیں ملی. میرے نبی نے سر جھکایا, سر اٹھایا, مسکرا پڑے, فرمایا میرے غلاموں میں نے جب بلوایا تھا حنظلہ پر غسل فرض تھا, پہلی رات تھی شادی کی, اتنی بھی دیر نہیں کی کہ غسل کر لیں. یوں ہی جھٹ پٹ میری بارگاہ میں آ گئے. میرے رب کو حضرت حنظلہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتے ان کی میت کو آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں. اللہ تو غسیل الملائکہ ان کا ٹائٹل اور لقب بنا. تو یہ اس انداز حضرت عبداللہ ابن روا مسجد نبی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. اچانک کان میں آواز پڑی اجلسو, فوراً وہیں بیٹھے. میرے نبی جب جمعہ ختم ہوا فرمایا میرے غلام یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے تو نہیں تھا. یا نبی اللہ میں نے سمجھا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تو میں نے جرت ہی نہیں کی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں. اب جب یہ غلام کا یوں جھٹ پٹ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل دیکھا میرے نبی نے تو حضور اتنے خوش ہوئے. میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کیا کی زادک اللہ حرصا علی تواعیت اللہ و تواعیت رسولہ. اے میرے غلام یہ جو تجھ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حرص ہے نا, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ حرص کو اور بڑھائے. سبحان اللہ. میرے نبی دعائیں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں او سنی مسلمان کوئی اپنی پوزیشن ایسی بنا کہ مصطفیٰ تیرے لیے خوش ہو کے دعائیں کرے. دعائیں میرے نبی آج بھی ہر غلام کے لیے کر رہے ہیں. ہاں مسند بزار پڑھو, مجموع الزوائد پڑھو امام نور الدین حسمی کی, حضرت عبداللہ بن مسعود راوی صحیح الرجال حدیث. میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم, فرمایا میرے غلاموں میرا ظاہری حیات تم میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. تحدثون و تحدث لکم, تم حدیثیں سنتے سناتے ہو. وفاتی خیر لکم, میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تورد علی اعمالکم, جب میں پردہ کر جاؤں گا تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے. فما رأیت من خیرن, اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ, اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وما رأیت من شرن, اور اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم, اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. حضور آج بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن کیا مصطفیٰ کو رلانا ضروری ہے؟ مصطفیٰ کو رلانا ضروری ہے؟ اپنے ماں باپ کو جب ستاتے ہو, ماں باپ رو کے جب دعائیں کرتے ہیں بڑے اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں, لیکن کیا ماں باپ کو رلا کے دعا لینی ضروری ہے؟ مصطفیٰ کو رلا کے دعا دینی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کسی مسلمان کا دل خوش کرو. تمہارے کسی عمل کی وجہ سے جس مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی, جب وہ خوشی سے تمہارے لیے دعا کرے گا اس دعا کا ثمر ہی کچھ اور ہے, اس دعا کا جناب صلہ ہی کچھ اور ہے. اور جو کسی مسلمان کے پیچھے خوش ہو کے دل سے دعا کرتا ہے اس دعا کے سامنے کوئی پردے نہیں حال ہوتے, وہ شرف قبولیت اس کو نصیب ہوتا ہے. ارے عام بندہ مومن کا دل خوش کرو گے وہ تمہارے لیے دل سے دعا کرے گا, وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. تو اپنے ایمان سے بتاؤ مصطفیٰ کا دل خوش کر کے اگر دعا لو, مصطفیٰ کا دل خوش کر کے دعا لو, خدا کی قسم جس کے لیے میرے نبی خوش ہو کے دعا کر دے. سبحان اللہ. اس لیے مصطفیٰ کریم سے دعا لو جس طرح یہ صحابی رسول کہہ رہے. اللہ یوں جھٹ پٹ حضور کے فرمان پہ عمل کیا اور مصطفیٰ سے دعائیں بھی لے لی. جی سبحان اللہ. اور فرشتے جن پر ناز کرتے ہیں یہ انداز ہونا چاہیے. فرمایا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ وہ ہے اگر میرے, اب دیکھو نا توجہ کر, ہم حیات و ممات کے فلسفے بیان کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا, اس کا جناب والا اس کی سانس ختم ہو گئی,
اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، برین ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، غسل دو، دفنا دو۔ ہم نے کہا مر گیا جی، فلاں دیکھتا ہے، سنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ زندہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں زندگی اور موت کی ڈیفینیشن ہے، جبکہ قرآن مجید نے زندگی اور موت کو کس انداز میں لیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کے بلاوے پہ حاضر ہو جاؤ، مصطفیٰ کا بلاوا ہمیشہ کی زندگی ہے، لما یحییکم۔ اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ لوگوں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے فإن طاعة الرسول فی کل امر یحیی القلب وعصیانہ یمیت۔ فرمایا فإن طاعة الرسول فی کل امر، فرمایا جو بلا تاخیر مصطفیٰ کے ہر فرمان پہ عمل پیرا ہو جائے، میرے نبی کا اطاعت گزار بن جائے، مطیع و فرما بردار بن جائے، یحیی القلب، سارے دنیا کے دل مر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والے کا دل کبھی نہیں مر سکتا۔ وعصیانہ یمیت، اور فرمایا یاد رکھ وہ دنیا میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا چلتا مردہ ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت سے دور ہے۔ فرمایا نیکی ہمیشہ کی زندگی ہے، گناہ ہمیشہ کی موت ہے۔ جو بندہ دنیا میں نیکیوں میں لگا ہے، دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کے کام کروں، فرمایا یحیی القلب، اللہ اس کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا، وہ قبر میں بھی چلا جائے گا پھر بھی زندہ ہے۔ اور وعصیانہ یمیت، اور فرمایا یاد رکھ تیری گناہ بھری زندگی تمہیں چلتے پھرتے مار دے گی۔ جس بندے کی زندگی گناہوں میں گزری، فرمایا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، تو زندہ کون ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے قریب ہو گیا۔ مردہ کون ہے؟ جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا۔ قریب تو ابو جہل بھی تھا، تو یہ حصی طور پر جسمانی طور پر قریب ہونے کا مطلب نہیں، قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو جو حکم ملتا جائے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تو زندہ باد، زندہ باد۔ تو سب یاد سامع نزید شام، نیکی، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور مصطفیٰ کریم کے فرامین کو فراموش کرنا یہ ہمیشہ کی موت ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ یہ ہے اس آیت کا حکم، اس آیت کا حقیقی معنی تو یاد رکھو۔ اور میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، خدا کی قسم مصطفیٰ سے جس نے بھی محبت کی اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ پڑھو ذرا بخاری شریف، اور بخاری شریف کی حدیث سن کے ایمان تازہ کرو۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی احد پر تشریف فرما ہوئے، جو ہی احد پر قدم رکھا احد پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا۔ کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، یہ حضور کے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ زلزلہ نہیں آیا۔ جو احد پہاڑ جھوما، میرے نبی نے یوں پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسکت احد، احد ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں فما علیک الا نبی صدیقون و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں۔ پنجاب میں ایک بل پاس ہوا تو کالے امامے والے اور کالے جبے والے، کالے عقیدے والے، انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی، ہم حضرت ابوبکر تو مانتے ہیں پر ان کو صدیق نہیں مانتے۔ میں نے کہا بے وقوف، تیرے صدیق ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ابوبکر وہ صدیق ہے جس کو زبان مصطفیٰ نے صدیق۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ابھی ہوئے نہیں۔ ان لوگوں کا بھی قلع کما کر دیا جن کے بیچاروں کے بسترے اٹھا اٹھا کے گردنیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، جو کہتے ہیں نبی کو کل کا خبر نہیں۔ میں نے کہا شہید ابھی ہوئے نہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔
میرے نبی نے پہلے فرما دیا، ایک صدیق اور 2 شہید چل رہے ہیں، لیکن بات اگلے مزے کی ہے، یا نبی اللہ اود پہاڑ جھوما کیوں ہے؟ جملہ سننا اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یارو عجیب بات ہے، خدا کی قسم لمحہ فکریہ ہے۔ ایک خوبصورت جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ ارے پتھر بھی مصطفیٰ سے پیار پال لینا تو مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، تو ہے ہی نبی کا غلام۔ اگر تو دل سے مصطفیٰ سے پیار کر پھر ادھر سے دیکھ پیار ملتا کیسے؟ پتھر حضور سے پیار کرے، میرے نبی اس سے بھی پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، بھائی محبت کے لیے تو زندگی چاہیے، محبت کے لیے تو عقل بھی چاہیے۔ اب جو مجنوں ہو، پاگل ہو، وہ کیا محبت کرے گا؟ عقل بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے کہ محبوب کو دیکھے، دل میں پیار مچلے۔ اود پہاڑ نہ آنکھیں ہیں، نہ عقل ہے، نہ دل ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بھائی یہ اود پہاڑ، اس میں زندگی کیسے آئی، شعور کیسے آیا؟ فرمایا مصطفیٰ کا قدم جو آیا۔ میں مزید آسان کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے عرض کیا مالک بتقاض بشریت جہاں تک ہاتھ جاتا تھا گیا، عرض کیا مالک اس سے اوپر ہاتھ نہیں جاتا۔ فرمایا ابراہیم گھبرانے کی کیا ضرورت، جس پتھر پہ کھڑا ہے جتنا حکم دے گا اوپر ہو جائے گا، جتنا حکم دے گا نیچے آ جائے گا۔ چلو میں مزید آسان کر دیتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ اچھا اور بھی آسان کر دیتا ہوں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے، یار ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہنی آپ۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر، یوں کہتا ہے اے اللہ کے نبی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نے فرمایا اگر میں نے بتایا تو جب بہانہ مل جائے گا کہ پیچھے پہلے کسی نے بتا دیا ہوگا، اگر مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ پھر اپنے ایمان سے بتاؤ، میرے نبی کا اشارہ ہوا، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ حضور کی ناموس پہ جان دینے والوں کو کبھی جیل میں بند کر دیتے ہیں، کبھی تشدد کرتے ہیں کہ شاید یہ حضور کا نام نہ لیں۔ میں نے کہا پاگل ہو، ابو جہل کی بند مٹھی میں مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے، پتھر حضور کا نام لینا شروع کر دیں، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ ذرا توجہ کر رہا ہے۔ اب ان کو ہاں کوئی نہیں، خیر چلتا رہتا ہے۔ اب اتنے ٹائم پہ نعرے الٹے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا نا، تو سامنے سے ہم توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ پتھروں میں زندگی کیسے آ گئی؟ آیا توجہ ہے آپ کی؟ گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، تو اذن دے تو عناد دل میں نغمگی اترے، وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام، وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اترے۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو ایک حدیث اور سنو، بخاری شریف، حضرت انس راوی، حضرت انس فرماتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ممبر تھا نہیں، کھجور کے خشک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک غلام نے عرض کیا یا نبی اللہ میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، ممبر بنا کے لے آؤں؟ حضور نے فرمایا لے آ۔ جب ممبر آئے حضور سے بھی ممبر ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جس طرح بچہ ہچکیاں لے کے روتا ہے نا، اس طرح محفل سے ہچکیوں والی آواز آئی۔ ہم نے دیکھا رو کون رہا ہے،
لیکن پتہ نہیں چل رہا. اچانک کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کریم ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور اس خشک تنے کے قریب جاتے ہیں. اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہچکیوں کی آواز اس کھجور کے خشک تنے سے آ رہی ہے. حضور نے اسے سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں لگا لوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں، جنتی تیرا پھل کھائیں. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کس سے؟ کھجور کے خشک تنے سے. اس نے عرض کی یا نبی اللہ مجھے جنت میں لگا دیں. دو باتیں ہیں. فرمایا اگر تو چاہے تو دنیا میں لگا دوں، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں. جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے نا اس کا قیامت تک فیض ختم نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی ہے. فرمایا تو چاہے تجھے جنت میں، تو درخت کہتا ہے یا نبی اللہ کھجور کا خشک تنا استن حنانا. عرض کرتا ہے یا نبی اللہ مجھے جنت میں لگا دے. اب میرے نبی نے گڑھا کھودا، زمین میں دفن کر دیا. پہنچا کہاں؟ سمجھ نہیں آئی آپ کہاں پہنچا؟ جنت میں. اب یہ کیسے عقل میں سمجھ آئے کہ جناب گڑھا کھودا، ادھر دفن کیا، ادھر کیسے پہنچ گیا؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں. باب مناقب بکر عمر مشکات شریف. میرے نبی مصلی امامت پہ ہیں، نماز پڑھا رہے. اچانک آگے بڑھے، ہاتھ آگے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، سلام پھیرا. صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ آج کیا ہوا؟ آپ نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ پیچھے آیا، قدم پیچھے آیا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے غلاموں وہ سامنے جنت آئی تھی تو انگور کے خوشہ سامنے آیا تھا، میں نے چاہا تمہارے لیے لے لوں. پھر میں نے کہا غیب ہے، پردہ ہے تو پردہ رہنے دو، راز ہے تو راز رہنے دو. اب جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان پار. حضور کہاں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں حاضر ناظر کے سینگ ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. مصطفیٰ کھڑے ہیں زمین پہ اور ہاتھ پہنچ رہا ہے جنت میں، ساتوں آسمان پار. سمجھ نہیں آئی ہے. کھڑے زمین پہ اللہ کھڑے زمین پہ، ہاتھ جنت میں. آج تک اس قوم کو کیوں نہیں سمجھ آئی جو حاضر ناظر پہ بحثیں کرتی ہے؟ نہیں جی ادھر نہیں آ سکتے تو ادھر نہیں پہنچ سکتے. میں نے کوئی بندہ خدا، حضور کھڑے زمین پہ ہیں، ایک ہی لمحے میں ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. تو جنت تو ساتوں آسمان پار ہے. اب اپنے ایمان سے بتائیں یہاں سے جنت زیادہ دور ہے یا مدینہ زیادہ دور ہے؟ مصطفیٰ جہاں چاہیں. سمجھ نہیں آئی آپ؟ اچھا ذرا توجہ کیجئے. یہ بولنا، رونا، دھونا، کلام کرنا یہ زندگی کی علامت ہے؟ یہاں پہ امام قسطلانی شارح بخاری آپ فرماتے ہیں جب یہ استن حنانہ نے رونا شروع کیا نا تو ہماری تو ساری حیات و ممات کے فلسفے بکھر گئے. ہم تو یہی کہتے تھے الحیات کیفیت محیط للسمع والبصر کہ حیات سننے اور دیکھنے کی جناب والا محتاج ہے. لیکن یہ خشک تنا ہے کھجور کا، زمین سے اس کا رابطہ ہی نہیں ہے. یہ بول بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، حضور کا کلام بھی سن رہا ہے، حضور سے کلام بھی کر رہا ہے، اپنی عرضیاں بھی پیش کر رہا ہے. کہا اس میں زندگی کیسے آ گئی؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہاں آ کے ہمیں حیات و ممات کے فلسفے پھر سے ترتیب دینے پڑے. کہا حیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حیات عارضی ہوتی ہے، ایک حیات حقیقی ہوتی ہے. حیات عارضی روح کی محتاج ہے، جب تک روح جسم میں ہے بندہ زندہ، روح گئی بندہ گیا. حیات حقیقی عشق رسول کی محتاج ہے. جس کو عشق رسول نصیب ہو گیا وہ دنیا سے چلے بھی جائے وہ مر نہیں سکتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اس آدمی نے مر کے تھوڑا کم کر، اس آدمی نے مر کے بھی پالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی، جس نے نبی کے عشق میں ڈالی ہے زندگی. اے جان کائنات تیری نام
کی قسم اس نام ہی سے میں نے اجالی ہے زندگی، کٹتے ہیں جس کے شام و سحر تیری یاد میں، اس خوش نصیب ہی کی مثالی ہے زندگی۔ ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ، ہم نے جلا جلا کے تیری یاد کے چراغ، ایک پہ کریں جمال بنا لی ہے زندگی۔ یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، یوتی اگر خدا ہے تو قاسم ہے مصطفیٰ، یوں مصطفیٰ کے در کی سوالی ہے زندگی۔ آزاد پتھروں سے بھی وہ بدترین ہے جو مصطفیٰ کی یاد سے خالی ہے زندگی۔ زندگی ملے گی جب دل سے مصطفیٰ سے محبت کرو گے، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ وہی کرو جو محبوب نے کیا۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کیجئے گا، مصطفیٰ کی قربت سے زندگی ملتی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جب غزوہ خیبر فتح ہوا نا، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، بھائی توجہ کیجئے گا، او میرے بھائی یار گلہ نہ کرو، توجہ نہ سنو۔ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو مرحب کی بھتیجی زینب نام تھا اس نے کہا میں نبی پاک کی دعوت کرنی چاہتی تھی، یہودیہ، اس کو اجازت دے دی کہ کھانا پکائے۔ اس نے کھانا پکایا، اس نے بکرے کا گوشت پکایا اور اس میں خوب زہر ملایا۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے پوچھا کہ نبی پاک بکرے میں کون سا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کہا زیادہ ران کا گوشت حضور پسند۔ اس نے بڑا اور ٹکا کے، اور گردن کا گوشت اس میں بڑا ٹکا کے 3 دفعہ زہر ملایا، بہت شدید زہر ملایا۔ جب کھانا پک کے آ گیا نبی پاک کے سامنے، آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا اٹھایا نا، تو وہ بوٹی بول پڑی، یا نبی اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، لیکن اس حدیث پہ کلام کیا علماء نے، کہا عجیب معاملہ ہے، یہ گوشت تو 3 موتوں سے گزرا ہے۔ جب بکرا ذبح کیا گیا پہلی موت، جب آگ پہ پکایا گیا دوسری موت، جب زہر ملایا گیا تیسری موت، 3 موتوں سے گزر کے بول کیسے رہا ہے؟ فرمایا بولے کیوں نہیں مصطفیٰ کا ہاتھ جو لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی دعوت کرتے ہیں، حضور دعوت کھانے کے لیے، انہوں نے بکرا ذبح کیا، ان کے 2 بچے دیکھ رہے ہیں کہ بکرا کس طرح ذبح کیا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری چلا دی۔ اب ماں بڑے کی طرف لب کی، بڑا خوف کے مارے چھت پہ چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ بھی نیچے، دونوں ڈیڈ باڈیاں۔ ماں کا حوصلہ دیکھیے، مصطفیٰ کی گھر میں آمد ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، دونوں بچوں کی ڈیڈ باڈیاں ٹوکرے میں رکھ کے ایک کونے میں رکھ دی۔ واہ اس ماں کا حوصلہ کہ 2 ہی بچے، دونوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ماں مصطفیٰ کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ دسترخوان لگ گیا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تشریف فرما ہوئے، کھانا لگ گیا، میرے نے فرمایا جاوید بچے کدھر ہیں؟ یہاں نبی ادھر ہی ہوں گے۔ جا کے بیوی سے پوچھا، اس وقت بیوی پھٹی کہ وہ پڑے۔ اب ٹوکرا اٹھایا، حضرت جابر نے بھی کیا دانش مندی تھی، اسی طرح کپڑا ڈالا ہوا،
عرض کے یا نبی اللہ یہ ہیں بچے. میرے نبی نے آؤ بچوں کھانا کھا لو. دونوں بچے ٹوکرے سے اٹھے اور میرے نبی نے فرمایا جابر اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب تک جابر کے بچے ساتھ نہ بیٹھیں کھانا نہیں کھانا. آیا سبحان. امام بہقی جیسے محدث نے دلائل النبوہ میں لکھا, شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا, ایک کافر آیا میرے نبی کے بعد, یا نبی اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, شرط ایک ہے میری بیٹی ہے, میں نے اس نے فلاں پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکا ہے, اگر وہ زندہ ہو جائے نا میں کلمہ پڑھ لوں گا. نبی پاک نے فرمایا چل چلتے ہیں. ہائے آگا کریم اسی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نا میرے کریم نبی نے اس بچی کو آواز لگائی تو اس وادی سے آواز آئی لبیک و سعدیک, یا نبی اللہ میں حاضر ہوں, لبیک میں حاضر ہوں. اور صرف حاضر نہیں ہوں, وسعدیک حکم دے کرنا کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تو واپس آنا چاہے تو میں تجھے لا سکتا ہوں, عالم برزخ میں بچی ہے. حضور نے فرمایا تو آنا چاہے تو میں, امام بہقی جیسے محدث نے کہا تو آنا چاہے میں تجھے لا سکتا ہوں. عرض کی یا نبی اللہ میں اپنے باپ سے بھی زیادہ میں نے اپنے رب کو مہربان پایا. اسی حدیث کے تحت علماء ربانیین نے فرمایا کہ جو بچہ بچپن میں ان فوان شباب سے پہلے پہلے فوت ہو جائے, کل مولود یولد علی الفطرہ, فرمایا وہ دین فطرت پہ ہے. فطرت بھی کہتے ہیں لیکن لفظ دین فطرت ہے, وہ دین فطرت پہ ہے. کافر کا بھی بچہ ہو اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا. اللہ اکبر. میرے نبی نے, آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے, میرے کریم نبی نے اپنے والدین کو قبروں سے زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھایا. یہ نہیں کہ وہ کافر تھے, وہ دین ابراہیمی یا دین فطرت پہ تھے. مصطفیٰ نے ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کے زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرمایا. اس طرح کتنے واقعات ہیں ختم ہونے میں نہیں آتے, ختم ہونے میں نہیں آتے. بھئی آپ ذرا قرآن پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن امتی ہیں مصطفیٰ کے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 49. اللہ قرآن انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنا کے اڑایا, اور اس آیت کا سیکنڈ لاسٹ جملہ وحی الموتى باذن اللہ, مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے. یار عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے زندہ کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جو معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ. ذرا قرآن پڑھیے, سورہ بقرہ پڑھیے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 پڑھیے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 بنی اسرائیل والے فوت شدہ زندہ نہیں ہوئے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 پڑھ لیجئے, آپ حیران ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ. اب بنی اسرائیل والے آ گئے میت کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا جی بتائیں اس کا قاتل کون ہے؟ اب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان کو کہو اس رنگ کی گائے, اس قد کی گائے, اس عمر کی گائے, اس کلر کی گائے وہ لے آئیں, اس کو کاٹیں, پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگائیں, یہ مردہ خود اٹھ کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اب وہ گائے کس کی تھی؟ ایک ولی کی گائے تھی. یہ بکرا پڑھتے ہو نا, ایک تو آپ کا بکرا ہے نا, بکرا جس کو کہتے ہیں کاف کشش والا بکرا, تو کاف 2 نقطوں والا بکرا ہو تو اس سے مراد گائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ پوری سورت گائے کے نام پہ ہے. اب یہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 73 ہے. اللہ نے فرمایا فلاں ولی کی گائے کو ذبح کرو, اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگاؤ, مردہ خود زندہ ہو کے بتائے گا. میں نے کہا جو زندہ بیٹھے ہو کم از کم بول رہا سبحان اللہ کہنا. اچھا سارے زندہ بیٹھے, ہوں اپنی گل آئیے کہ میں سبحان اللہ کی, میں اتنی دیر دے ترلے پہ کرتا ہوں سبحان اللہ نہیں آتا. ذرا توجہ فرماؤ بھائی, ایک بنی اسرائیل کے ولی کی گائے
اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگایا تو مردہ خود اٹھ کے کہتا ہے میرا فلاں قاتل ہے. یار بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کے گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے زندگی رکھی. یہ تو قرآن ہے نا بھائی. چلو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 پڑھ لو. حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتی 4000 طاعون سے بھاگے, دوسرے علاقے میں جا کے پناہ لی. اب اللہ نے وہاں سب کو مار دیا. حضرت حزقیل ذوالکفل بھی کہتے ہیں وہاں سے گزرے, دعا کی مالک میرے امتیوں کو زندہ کر دے. ادھر نبی نے دعا کی, اللہ نے 4000 لوگوں کو زندہ کر دیا. بھائی یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھ لو. حضرت عزیر علیہ السلام پہ کتنے سال موت طاری رہی؟ 100 سال. کتنی؟ اچھا آپ کے پاس کھانا بھی ہے, آپ کے پاس مشروب بھی ہے, آپ کے پاس گدھا بھی ہے. اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. فرمایا میرے عزیر 100 سال گزر گئے, اللہ نے دوبارہ اٹھایا. فرمایا میرے عزیر ذرا اپنا کھانا بھی دیکھ, اپنا مشروب بھی دیکھ. لم یتسنى, ان کے کلر میں بھی فرق نہیں آیا, بو میں بھی فرق نہیں آیا, اسی طرح تر و تازہ. وانظر الی حمارک, فرمایا اپنا گدھا بھی دیکھ. جو گدھا ریزہ ہو چکا مٹی میں مل گیا, اللہ نے اس کو دوبارہ اٹھایا, وہ کان جھاڑ کے کھڑا ہو گیا. فرمایا ذرا اپنا گدھا بھی دیکھ. اللہ چاہے تو 100 سال کے بعد مرے گدھے کو بھی کھڑا کر دے. تو وہ اگر اللہ چاہے, سمجھ نہیں آئی ہے, تو اپنے محبوب نبی کی دعا کی برکت سے سبحان اللہ کہو ذرا. اچھا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مالک تو مار کے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یقین ہے مالک, بس دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا 4 پرندے لے لے, کبوتر, مور اور جناب والا اور کیا تھا جی, کوا اور ہون پتہ لگ سے جی, کبوتر, مور, کوا, ہاں شتر مور, یہ 4 تھے. اللہ نے فرمایا ان کو کاٹ کے قیمہ بنا لے. فرمایا مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے. فرمایا اب آواز لگا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اتنی برکت ہے کہ وہ قیمہ شدہ پرندوں کو آواز دیں. یہ تو قرآن ہے نا, تو وہ اڑتے ہوئے آئیں اور مصطفیٰ آواز دیں. اچھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 پڑھو. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے, جبرائیل جس سواری پہ سوار تھے لینے کے لیے آئے, اس سواری کے ٹابوں سے جب مٹی لگی نا تو وہاں پہ سبزہ ہوگا. اب سامری جادوگر دیکھ رہا ہے کہ یہ تو حیات بخش مٹی ہے. اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی, سونے کا بچڑا بنایا, اس کے منہ میں رکھی, وہ حرکت بھی کرنے لگا, بولنے بھی لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے نا تو کہا اس میں جان کیسے پیدا کی؟ کہا اللہ کے نبی جب جبرائیل آپ کو لینے کے لیے آئے تھے نا, جس سواری پہ وہ سوار تھے اس سواری کے ٹاپ زمین پہ لگتے تھے, وہاں سے میں نے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں رکھی. یار جبرائیل جس سواری پہ سوار ہو ڈائریکٹ جبرائیل کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے, سواری پہ سوار ہے, اس سواری کے ٹاپ زمین پہ لگے. انڈائریکٹ جبرائیل کی اتنی برکت ہے. تو جو جبرائیل معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہے, سمجھ آئیے اللہ. یہ بیان بہت طویل ہے, بہت طویل ہے, اس پہ میں گھنٹہ اور تسلی سے گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ویسے بھی بہت لیٹ خطاب ہوا ہے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے. آپ بڑی دل جمی سے تشریف فرما رہے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے گزارشات کروں گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بندہ جائے نہیں یار, آپ نے اتنی ماشاءاللہ دیر تک آپ بیٹھے رہے, سلام پڑھ کے دعا مانگ کے جائیے گا. تاجدار حرم